جالندھر شہر سے 5 میل دور درختوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ یہ حویلی جاگیردار ہاشم کی تھی، جو 500 مربع ایکڑ زمینوں کا مالک تھا۔ اس جاگیردار کی 3 جوان بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی تینوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ حسن میں لاجواب، دکھنے میں بہت پیاری، والدین کی آنکھوں کا چاند، نوری جس چیز کا بھی مطالبہ کرتی فوری مل جاتی۔ نوکر چاکروں کی حویلی میں لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے باہر جس طرف بھی نظر دوڑاؤ، جاگیردار ہاشم کے ہی کھیت نظر آتے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کے احترام میں کھڑے رہتے، اپنے تمام فیصلے جاگیردار سے کراتے۔ گاؤں کے کسی مرد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نوری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول بھی تھا جو ہاشم صاحب نے خود بنوایا تھا، اور گاؤں کے ہی ایک آدمی نور دین کو ماسٹر بنا دیا تھا جو گاؤں کے بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ نور دین کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اختر، جو شہر کے کالج میں پڑھتا تھا۔ بہت ہونہار تھا۔ جب گاؤں آتا تو جاگیردار صاحب کی حویلی میں ضرور حاضری دیتا۔ جاگیرداروں سے بہت پیار کرتے۔ جاگیردار کے اپنے بیٹے تو آوارہ طبیعت کے مالک تھے، سارا دن شہر میں آوارہ گردی کرتے۔ گاؤں کی جوان لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھنا ان کی عادت میں شمار تھا۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو ان کو روک سکتا، اور اپنی بہن کے مسئلے میں اس قدر جذباتی تھے کہ کسی کی کیا مجال کہ اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ آنکھیں نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ نوری گاؤں کی سہیلیوں کے ساتھ شام کے بعد گاؤں سے باہر سیر کو جایا کرتی تو اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز بھی پیچھے رہتے جو قدم قدم پر اس کی حفاظت کرتے۔ اختر ہفتے بعد گاؤں آتا تھا، شام کو آتا، ایک دن گاؤں میں گزارتا، اس کے بعد دوسری صبح واپس چلا جاتا۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ جاگیردار خود برداشت کر رہے تھے۔ نوری بھی اختر کے سامنے آ جاتی تھی۔ نوری اختر کو شروع سے ہی اچھی لگتی تھی۔ اب چونکہ وہ مکمل جوان تھی، اس کے حسن کا اسیر ہو کر رہ گیا تھا۔ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا۔ نوری پر ایسی جوانی تھی، ایسا حسن تھا، اور سب سے بڑھ کر ایسی شان و شوکت تھی کہ دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ نوری کو اختر سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے من کا دیوتا اس کے تایا کا بیٹا نواب تھا۔ بھائیوں کی طرح اس کے دماغ میں بھی بہت غرور تھا۔ اس کی نظروں میں تمام گاؤں والے ایک حقیر انسان کے مانند تھے، اور بھائیوں کی یہ شان تھی کہ جس کسی کو چاہا ڈانٹ دیا، جس کسی کو چاہا مار پیٹ دیا۔ ادھر اختر نوری کے پیار میں بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ کتابوں میں، خیالوں میں، ہر جگہ اسے نوری کا ہی حسین مکھڑا نظر آتا تھا۔ یہ اس کی ایک طرفہ محبت تھی۔ اگر اس کا وہ اظہار بھی کر دیتا تو سوائے قتل کے اور کچھ ہاتھ نہ آتا، اور وہ اکثر سوچا کرتا کہ میں کہاں دل دے بیٹھا ہوں۔ لیکن محبت تو اندھی ہوتی ہے، کسی سے ہو جائے یہ انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا۔ اب اختر جب گھر واپس آیا تو ایک دن کے بجائے 3 دن گاؤں رہ کر جاتا۔ دن میں تقریباً 5-6 مرتبہ حویلی کے چکر لگاتا۔ اس کے اس رویے سے گاؤں کے کچھ لوگوں کو شک گزرا، اور یہ شک مزید بڑھتا گیا۔ ماسٹر صاحب کو آگاہ کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، جاگیردار کو علم ہو گیا تو وہ اس کا کیما بنا دیں گے۔ ماسٹر نور دین نے یہ بات سنتے ہی گھر جا کر اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور بولا کہ بتا، گاؤں والے جو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اختر سمجھ چکا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی کیا بات پوچھ رہا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں ہر بات واضح تھی۔ نور دین نے اسے دھکے دے کر گاؤں سے نکال دیا۔ جاگیردار صاحب نے اسے روک لیا اور بولا، نور دین جوان بچہ ہے، نہ مار، اسے دھکے کیوں دے رہا ہے؟ جاگیردار کے اس سوال پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ نور دین نے سر جھکا لیا اور بولا، یہ نکما ہو گیا ہے، کالج سے ناغے کرنے لگا ہے، کہتا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، امتحان سر پر ہیں، اور یہ ہے کہ اسے حویلی بھیجو، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ جاگیردار یہ الفاظ کہہ کر چل پڑا، اور نور دین نے خون خوار نظر اختر پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بیٹے کا پیار بھی، کہ اگر جاگیردار کو اصل حقیقت کا علم ہو گیا تو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اختر کو سمجھا بجھا کر حویلی بھیجا اور خود اس کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اختر حویلی سے واپس گھر آیا تو اپنا سامان پیک کر کے شہر چلا گیا، اور پھر پورا 1 ہفتے بعد واپس آیا، پھر 1 رات رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اختر کے دل میں محبت کی جلتی ہوئی چنگاری ایک شعلہ بن چکی تھی۔ وہ نوری کو کسی قیمت پر بھلا نہیں سکتا تھا۔ جب بھی گاؤں آتا تو حویلی ضرور جایا کرتا، اور نوری کا دیدار کرنے کے بعد دوبارہ شہر چلا جاتا۔ اختر کے اس فعل کا علم حویلی کے نوکروں کو بھی ہو گیا۔ یہ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ چھپائے نہیں چھپتی۔ عنقریب گاؤں میں ایک طوفان آنے والا تھا، خونی آندھی آنے والی تھی، کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا۔ ماسٹر نور دین کو نوکروں نے بتا دیا تھا کہ اس کا بیٹا کیا چاہتا ہے۔
اور جو وہ چاہتا ہے وہ تصورات میں بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بھلا زمین بھی آسمان کو چھو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اختر کے خواب جھوٹے خواب تھے جو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والوں کی کوشش تھی کہ یہ بات جاگیردار یا اس کے بیٹوں تک نہ پہنچے۔ اگر ان تک یہ بات پہنچ گئی تو پھر اس بار اختر شہر سے جب واپس آئے گا تو گھر سے 2 منٹ ہی بیٹھنے کے بعد حویلی چلا گیا۔ اسے حویلی میں دیکھ کر تمام نوکروں کے رنگ پیلے پڑ گئے، لیکن وہ اسے کچھ نہ کہہ سکتے تھے کیونکہ جاگیردار صاحب اختر سے بہت پیار کرتے تھے۔ حویلی میں نوری جس طرف بھی جاتی اختر کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہتی۔ یہ بات جاگیردار صاحب کے بڑے بیٹے نے محسوس کر لی، صرف محسوس ہی نہیں کی بلکہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن برداشت کر گیا اور جلد ہی یہ بات دوسرے بھائیوں تک پہنچ گئی۔ اب کیا تھا؟ حقیقت تو سامنے تھی۔ کیا ہونے والا تھا اختر کو معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی نوری کو۔ نوری کے دل کا راجا تو کوئی اور تھا، وہ اختر کی آنکھوں میں کیسے پیار دیکھ سکتی تھی؟ رات ہوئی تو اچانک ایک نوکر نے ماسٹر نور الدین کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا دی۔ نور الدین باہر آیا تو نوکر کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اختر کو حویلی بھیجو، جاگیردار کے بیٹوں نے اسے بلوایا ہے۔ نور الدین کانپ کر رہ گیا، اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، زمین گھومتی محسوس ہوئی۔ حالات و واقعات کا نور الدین کو علم پہلے سے تھا، اور اب انجام کیا ہونا ہے یہ خیال آتے ہی وہ کانپ رہا تھا۔ اختر نے اندر سے نوکر کی بات سن لی تھی، وہ فوری باہر نکلا اور نوکر کے ساتھ ہی حویلی چلا گیا۔ اس دفعہ اختر نے محسوس کیا کہ نوری کے بھائیوں کی نظریں بدلی ہوئی ہیں۔ ایک لمحہ تو وہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن پھر ہمت سے کام لیا۔ آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ ہاں، ہم نے تمہیں بلوایا ہے، بیٹھو۔ اختر کرسی پر بیٹھنے لگا تو چھوٹا بھائی چیخا کہ اوپر نہیں، نیچے، زمین پر، ہماری جوتیوں کے پاس بیٹھو۔ اختر خوفزدہ ہو گیا اور وہ سر جھکائے ان کی جوتیوں کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہاری جگہ یہ ہے، تم لوگ ہماری نظروں میں جوتی کے برابر ہو، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اختر سر جھکائے سنتا رہا۔ ایک طرف محبت اور دوسری طرف موت تھی۔ اختر کو کسی چیز کا انتخاب کرنا تھا، یہ اس کے اوپر تھا۔ جب بھائیوں نے اس کی اہمیت اس کو دکھا دی تو اس کے اندر کا انسان جاگا۔ محبت نے جوش مارا اور اس کے منہ سے نکل گیا کہ ہاں، میں نوری کو چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی خاطر جان کی بازی بھی لگا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ تینوں بھائی آگ بگولا ہو گئے۔ جاگیردار ہاشم بھی آ گیا۔ یہ الفاظ اس نے بھی سن لیے اور وہ بھی سرخ ہو گیا۔ اس سے قبل کہ یہ سب کچھ نوری کے اوپر بجلی بن کر گرتی، ایک زوردار تھپڑ اختر کے منہ پر جڑ دیا۔ بے غیرت، کمینے، نیچ انسان، مجھ سے محبت؟ اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی؟ کیا ہو تم؟ خاک، خاک ہو، ہمارے پاؤں کی خاک۔ بھائی بولا، لاڈلی تم اندر جاؤ، اس سے سبق ہم سکھائیں گے، ہم اسے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ حویلی کے نوکر چاکر ایک کونے میں کھڑے یہ سب بھیگی بلی کی طرح دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے اختر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ یہ خبر گاؤں میں پھیل چکی تھی اور ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اختر آج رات زندہ نہیں بچے گا، حویلی والے اسے خون کر دیں گے۔ لیکن ان کے سامنے زبان کھولنے کی کسی کی بھی ہمت نہ تھی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ اختر کی چیخیں پورے گاؤں والوں نے سنی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور اسے حویلی کے ایک بوسیدہ کمرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ رات بھر نہ جانے اختر کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ صبح ہوئی تو ماسٹر نور الدین کو پیغام بھیجا کہ اپنے بے غیرت بیٹے کی لاش لے جاؤ، اور ان جاگیرداروں نے حکم جاری کر دیا کہ گاؤں کا کوئی شخص اس کی لاش کے قریب نہ آئے، اور حویلی کے نوکروں کو حکم دیا کہ نور الدین کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ نور الدین نے لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے سامنے اختر کی لاش نہ تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس کا چمڑا جلایا جا چکا تھا، صرف ہڈیاں تھیں اور کھوپڑی۔ اس کی بے ہوشی میں ہی اس کا پورا گھر جلا دیا گیا۔ پورا گاؤں اور حویلی والوں کے ظلم سے سہما اور ڈرا ہوا تھا۔ کوئی بھی اختر کے ڈھانچے کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ جاگیردار کی زبان سے جو بات نکل جائے اس پر عمل ضروری ہو جاتا تھا۔ ہوش آنے کے بعد نور الدین اکیلا ہی چیخنے چلانے لگا۔ کوئی بھی قریب نہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ڈھانچے کو زمین سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور روتے روتے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان گاؤں سے زیادہ دور نہ تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اکیلا ہی دفنائے جا رہا تھا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ قبرستان جا کر اس نے ادب سے بیٹے کے ڈھانچے کو زمین پر رکھا اور اچانک اس کا دل بند ہو گیا اور وہ بھی ڈھانچے کے اوپر گر پڑا، جس کی خبر جلد ہی گاؤں والوں کو مل گئی۔ جاگیردار نے حکم جاری کر دیا کہ نور الدین کو بھی دفن کر دو، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ دونوں کا ایک ساتھ جنازہ پڑھایا گیا اور اس کے بعد دفن کر دیا گیا۔ ان دو موتوں نے گاؤں والوں کو بہت خوفزدہ کر دیا۔ اختر صاحب کا ڈھانچہ کیسے بنا
کسی کو علم نہ تھا۔ ایک پیار کرنے والا دنیا سے چل بسا، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا، اور گاؤں والے ساتھ دیتے بھی کیسے؟ وہ حویلی والوں کو بخوبی جانتے تھے۔ یہ دن بیت گیا، رات کے سائے پھیلنے لگے اور پھر رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گاؤں والے اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ اچانک حویلی سے نوری کی بھیانک چیخ نکلی۔ اس کے بعد دوسری چیخ سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر حویلی والے نوکر چاکر نوری کے کمرے کے دروازے کے سامنے تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ تینوں بھائی اور باپ وہاں کمرے کے سامنے پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، لیکن اندر سے انہیں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ نوکروں نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر بیڈ پر نوری بے ہوش پڑی تھی، پسینے سے پورا جسم بھیگا ہوا تھا۔ فوری طور پر گاڑی نکالی گئی اور شہر کے ڈاکٹر کو بلوایا گیا، جس نے نوری کو چیک کرنے کے بعد بتایا کہ رات کو نوری کسی چیز سے ڈر گئی ہے اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ رات کو حویلی میں ہی ڈاکٹر کو رکنا پڑا کہ کہیں دوبارہ ان کی لاڈلی ڈر نہ جائے۔ کافی دیر بے ہوش پڑی رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ ماں دلاسے دے رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ امی ڈھانچہ میرے کمرے میں ڈھانچہ امی، وہ میرے قریب کھڑا تھا، میری آنکھ کھلی تو اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ یہ سنتے ہی سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دلاسا دیا کہ بیٹی تمہیں وہم ہو گیا ہے، یہ ڈھانچے وغیرہ کیسے حرکت کر سکتے ہیں، بھلا ہڈیاں بھی کبھی چلی ہیں؟ لیکن وہ بار بار کہے جا رہی تھی کہ امی ڈھانچہ میرے کمرے میں مجھے مار دینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سب کو سمجھا رہے تھے کہ بچی خواب میں ڈر گئی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اس کا خیال رکھا کریں، اکیلے کمرے میں نہ سلایا کریں۔ کسی نوکر نے ڈھانچے کو اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ضرور اسے کوئی ڈرانا خواب آیا ہوگا۔ رات کا باقی حصہ حویلی والوں نے جاگ کر گزارا۔ صبح سویرے ڈاکٹر صاحب واپس چلے گئے اور کچھ گولیاں دے گئے کہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہو تو ایک گولی کھلا دینا۔ دوسری رات پھر آدھی رات کے وقت نوری چیخیں مارنے لگی۔ ایک دفعہ پھر حویلی والوں کا ہجوم اس کے ارد گرد جمع تھا اور نوری نے کل والی باتیں دوبارہ دہرائیں۔ آج پھر اسے وہ ڈھانچہ چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے گولی دی گئی، جس کے اثر سے نوری سو گئی اور صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اب نوری کو حویلی کے کونے کونے سے خوف آنے لگا۔ جس کمرے میں وہ جاتی اسے وہی ڈھانچہ سامنے کھڑا نظر آتا اور وہ چیخیں مارنے لگتی۔ ایک ہفتے تک مسلسل ایسا ہوتا رہا۔ صبح و شام نوری کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ نوری جو حسن و جمال سے دوچار تھی ایک ہفتے میں پیلی پڑ گئی۔ بھائیوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ شہر سے رنگ رنگ کے اعلیٰ ڈگریوں کے ڈاکٹر بلوائے گئے جو نوری کا خوف ختم نہ کر سکے۔ ایک ہفتے بعد حویلی میں جاگیردار کے چھوٹے بیٹے کی خوفناک اور بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ چیخیں اس قدر دردناک تھیں کہ گاؤں والوں نے بھی سن لی اور وہ بھی حویلی کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نوکر چاکر ان کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ جب دروازہ توڑا گیا تو اندر جاگیردار کا بیٹا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جاگیردار نے اسے ہلا ہلا کر آوازیں دی لیکن بے سود۔ اسے کیا ہوا تھا کسی کو علم نہیں۔ نوری کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ امی اس ڈھانچے نے میرے بھائی کی جان لی، امی اس ڈھانچے نے میرے بھائی کو مار ڈالا۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ بیرونی گیٹ کھول دیا گیا۔ گاؤں والے بھاگ بھاگ کر حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ سامنے جاگیردار کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ رونا دھونا چیخنا چلانا شروع تھا۔ گاؤں کی عورتیں لاش دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھیں کیونکہ اس کی شکل بدل چکی تھی۔ جہاں جہاں تک خبر پہنچی لوگ جوگ در جوگ چلے آ رہے تھے۔ شام سے قبل ہی میت کو نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ بھائی کی موت سے نوری کا چہرہ اور پیلا پڑ گیا۔ اس کا وہم جھوٹ نہ تھا، حقیقت تھا کہ ڈھانچے نے ہی اس کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اسے حویلی کے کونے کونے سے اس ڈھانچے کی رینگنے کی آہٹ محسوس ہوتی رہی اور کھوپڑی دیکھ کر چیخ پڑتی۔ اپنی ماں کی منت سماجت کرتی کہ مجھے اس حویلی سے نکال کر کہیں دور لے جائیں۔ مجھے اس حویلی سے دہشت آتی ہے، یہاں سے خوف آتا ہے۔ لیکن جاگیردار یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیتا کہ یہ تیرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ 10 دن تک مسلسل رشتہ دار دوست احباب آتے رہے اور روزانہ وہاں سے رونے پیٹنے کی آوازیں آتی رہتی۔ کل صبح جاگیردار کے بیٹے کے رسم 10واں تھا۔ دور دراز سے آئے ہوئے رشتہ دار حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ 10واں ختم شریف سے فارغ ہو کر واپس جائیں گے۔ رات کے سائے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ کافی رات تک گاؤں کے لوگ اور دوسرے رشتہ دار صف پر بیٹھے رہے۔
اس کے بعد کمروں میں جا کر سونے لگے۔ جاگیردار کے بیٹے بھی اپنے کمرے میں جا کر سونے لگے۔ جب آدھی رات سے زیادہ بیت گئی تو جاگیردار کے دوسرے بیٹے کے کمرے سے خوفناک اور بھیانک قسم کی چیخیں حویلی میں گونجنے لگیں۔ چیخیں اس قدر خوفناک تھیں جیسے اسے کوئی چھری یا چاقو سے ذبح کر رہا ہو۔ تمام رشتہ دار اور حویلی والے نوکر چاکر اس کے دروازے کے سامنے کھڑے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب دروازہ ٹوٹ گیا تو سامنے جاگیردار کے بیٹے کا مردہ جسم پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی لاش دیکھ کر حویلی سے زوروں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ گاؤں کے لوگ بھی حویلی کے بیرونی گیٹ پر جمع ہو گئے اور زور زور سے کھٹکھٹانے لگے۔ نوکروں نے دروازہ کھول دیا۔ حویلی کے اندر لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ 10 دن کے اندر اندر دوسری موت دیکھ کر لوگوں کا خوف سے برا حال تھا، اور پورے گاؤں والے حویلی میں جمع تھے۔ تمام دن رونا دھونا مچا رہا، لوگ آتے رہے۔ نوری پر بے ہوشی کے دورے بار بار پڑ رہے تھے۔ حویلی میں قیامت خیز منظر تھا۔ شام سے قبل ہی جاگیردار کے دوسرے بیٹے کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ گاؤں کا کل رقبہ تقریباً 10 ایکڑ تھا، جس میں 5 ایکڑ میں جاگیردار کی بلند ترین کشادہ حویلی تھی، اور باقی کے 5 ایکڑ میں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے تقریباً 90 سے 80% گھر تھے۔ گاؤں کے چاروں طرف درختوں کے جھنڈ تھے۔ حویلی کی پچھلی طرف گاؤں کا قبرستان تھا، اور اس کے بعد جاگیردار کی جہاں تک نظر پڑتی زمینیں تھیں۔ اس حویلی میں جاگیردار کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب اس حویلی میں سے حویلی کے لوگوں کے علاوہ گاؤں والوں کو بھی خوف آنا شروع ہو گیا۔ آج کا دن چیخ و پکار میں گزر گیا۔ گاؤں میں مسلسل 3 دن کا سوگ تھا۔ 3 دن تک گاؤں والے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ رات ہوئی تو نوری نے پھر چیخنا شروع کر دیا، امی جان مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ ڈھانچہ، وہ کھوپڑی مجھے ختم کر دے گا، مجھے مار دے گا۔ جاگیردار کو اب اپنی بیٹی کی فکر پڑ گئی تھی۔ اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ حویلی میں ڈاکٹروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی کہ اب موت کا دوبارہ کھیل یہاں حویلی میں نہ کھیلا جائے۔ ادھر گاؤں کے لوگوں نے آپس میں کھسر پسر شروع کر رکھی تھی کہ اختر کو بے قصور حویلی میں ذبح کرنے کا نتیجہ یہ لوگ اب بھگت رہے ہیں۔ یہ خبر حویلی والوں تک پہنچ گئی، لیکن انہیں گاؤں والوں کی باتیں درست لگی۔ واقعی اختر پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ انہیں مل رہا تھا۔ 2 جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد جاگیردار کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ اپنے تیسرے بیٹے کی موت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیں گے تاکہ ڈھانچے کا شکار نہ بن سکے۔ جس دن رسم 10واں تھا اس سے 1 دن قبل وہ لندن چلا گیا۔ اس کے بعد جاگیردار کی تمام تر توجہ نوری پر تھی۔ اس کا روزانہ راتوں کو چیخنا۔ آخر نوری اس کے بڑے بھائی کے گھر بھیج دیا گیا، جہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ وہاں کے منگیتر تھی۔ جاگیردار نے کہا کہ اس کی حفاظت اور علاج کرواؤ، روپے پیسے کی فکر نہ کریں۔ جاگیردار کہے سنے کے مطابق نوری کا علاج ڈاکٹر اور عامل لوگوں کے ذریعے شروع ہو گیا۔ جو بھی انہیں اس قسم کا مشورہ دیتا وہ اس پر عمل کرتے، اور خوب روپیہ پیسہ اس پر خرچ ہونے لگا۔ 1 ماہ تو نوری کو وہاں کچھ نہ ہوا۔ ادھر حویلی میں بھی خوف وغیرہ ختم ہو چکا تھا۔ نوری کو تمام حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ واپس حویلی بلوا لیا گیا۔ یہاں چند دن سکون سے گزرے۔ خوف تو اب بھی نوری کو آتا تھا، لیکن کھوپڑی یا ڈھانچہ نظر نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹروں کے مزید علاج اور عامل لوگوں کے دن رات حویلی میں قیام کرنے سے اس کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ نوری کا پیلا رنگ پھر سے سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ جاگیردار نے اپنی بیٹی کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ وہ جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ شادی کے 1 ہفتے قبل ہی حویلی کو قمقموں سے سجانا شروع کر دیا گیا۔ ہر رات وہاں جشن ہوتا۔ جب جاگیردار کو اپنے بیٹوں کی یاد آتی تو وہ افسردہ ہو جاتا۔ لندن میں بیٹے کو شادی کی اطلاع مل چکی تھی، اور اسے بھی ہر صورت اور ہر حال سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں کسی قسم کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، لہٰذا تم شادی سے قبل واپس لوٹ آؤ۔ اطلاع ملتے ہی جاگیردار کا بیٹا واپس آ گیا۔ ابھی شادی میں پورے 3 دن تھے۔ حویلی میں باقاعدہ جشن جاری تھا کہ گاؤں والوں کا صبح و شام کھانا حویلی میں ہی ہوتا، یعنی گاؤں والوں کی ذمے ہی رشتہ داروں کے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ آج صبح سے جاگیردار کا بیٹا بھی اس جشن میں شریک رہا۔ گانے بجانے والیاں اس جشن کی رونق کو دوبالا کر رہی تھیں۔ رات کافی دیر تک گانا بجانا ہوتا رہا، اور اس کے بعد جب لوگوں کو نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمروں میں آرام کے لیے چلے گئے۔ کمرے اتنے زیادہ تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ جاگیردار کا بیٹا بھی اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ باقی کے رشتہ دار بھی جلد ہی سو گئے کہ اچانک جاگیردار کے بیٹے کے کمرے سے خوفناک اور بھیانک چیخوں کی آوازیں حویلی میں گونجنے لگیں، جس سے ہر کوئی جاگ پڑا۔ آج پھر دروازہ توڑا گیا۔ اندر وہی منظر تھا۔ جاگیردار کا تیسرا بیٹا بھی مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی دوسرے بھائیوں کی طرح پوری کی پوری کھلی ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ پھر
حویلی میں رونا دھونا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اب چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آج پہلا دن تھا کہ جاگیردار بھی شدت غم سے نڈھال ہو گیا۔ انہیں ہوش میں لاتے تو دوبارہ بے ہوش ہو جاتے۔ نوری کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی اس کی دنیا گئی۔ غش پر غش کے دورے پڑے جا رہے تھے۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ میں حویلی کی رونقیں ماند پڑ گئی تھیں۔ وہاں رونے دھونے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ خوشیوں کے چند دن بھی غموں میں بدل گئے۔ ایک طرف بیٹی کی شادی اور دوسری طرف بیٹے کی موت۔ عجیب منظر تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے دن شام کے وقت جاگیردار نے اپنے تیسرے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا اور اسے بھی منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ جاگیردار ٹوٹ چکا تھا، اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے بازو کٹ چکے تھے، اس کے سہارے ختم ہو گئے تھے۔ جن بیٹوں پر وہ فخر کرتا تھا انہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا چکا تھا۔ نوری کی شادی 15 دن لیٹ کر دی گئی۔ بیٹے کی رسم دسواں کے بعد شادی ہو گئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد حویلی کے ایک نوکر رات کو کھیتوں سے واپس حویلی آ رہا تھا کہ قبرستان کا منظر دیکھ کر چیخنا چلاتا ہوا حویلی کے بیرونی گیٹ کے سامنے آ کر بے ہوش ہو گیا۔ نوکر اسے اٹھا کر حویلی کے اندر لے گئے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو جاگیردار نے چیخنے چلانے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، مالک وہ قبرستان۔ ہاں ہاں، کیا ہے اس قبرستان میں؟ ایک ڈھانچہ آپ کے بیٹوں کی قبر کو کھود رہا تھا۔ کیا بک رہا ہے تو؟ جاگیردار گرجا۔ ہاں مالک، سچ کہہ رہا ہوں، ایک ڈھانچہ قبریں کھود رہا ہے۔ جاگیردار نوکروں رشتہ داروں کے ہمراہ قبرستان گیا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ قبریں ویسے کی ویسی تھیں۔ جاگیردار نے ایک نظر نوکر پر ڈالی تو وہ خوف سے کانپنے لگا۔ مالک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تم نے غلط دیکھا تھا۔ حویلی جا کر پوچھتا ہوں۔ یہ کہہ کر جاگیردار حویلی آ گیا۔ نوکروں کو فکر پڑ گئی کہ اب پھر کچھ ہونے والا ہے۔ نوکر کی غلط بیانی کی سزا اسے ملنے والی ہے۔ ہر کسی کی نظریں نوکر پر تھیں اور جاگیردار کے حکم کے منتظر تھے کہ کیا حکم ملتا ہے۔ لیکن جاگیردار نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ اس ڈھانچے کے چرچے زبان زد عام تھے۔ نوری کو ڈھانچہ روز نظر آتا تھا جسے جاگیردار وہم کا نام دے دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ نوکر کو بھی وہی نظر آیا ہو۔ آج رسم دسواں تھی۔ اس رسم کے لیے صبح سے ہی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ یہ دن بخیر و خوبی گزر گیا۔ چند دن بعد نوری کی شادی بھی تھی۔ نوری اسی لیے خوش نہیں تھی کیونکہ اس کو اس کی منزل ملنے والی تھی، بلکہ اصل خوشی کی وجہ اس حویلی کو چھوڑنا تھی جس میں سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ 3 جوان بھائیوں کی لاشیں اٹھی تھی، اس پر ڈھانچے کی کھوپڑی سوار تھی۔ والد پر شدت غم سے دورے پڑ رہے تھے اور والد اس نے تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ آج نوری کی شادی کا دن تھا۔ حویلی میں رشتہ داروں کا ہجوم تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا اور کوئی کچھ۔ بارات آ چکی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو اسے رخصت کرتے وقت سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کون بہن کی ڈولی کو کندھا دیتا؟ یہ منظر بھی دل ہلا دینے والا تھا۔ جب جاگیردار نے اپنے بیٹوں کی جگہ خود سنبھالی اور ڈولی کو کاندھا دیا، نوری کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ ڈولی میں اکیلی نہ ہو۔ ڈھانچہ بھی ڈولی میں سوار ہو کر ایک دل سوز چیخ کی آواز ڈولی سے گونجی اور ڈولی کو زمین پر رکھا گیا تو نوری بے ہوش پڑی تھی۔ سب نے خیال ظاہر کیا کہ اسے اپنے بھائیوں کی یاد آتی ہوگی، تبھی چیخی ہوگی۔ یہ سوچ کر دوبارہ ڈولی کو کاندھا دیا گیا اور گاؤں سے باہر تک رخصت کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ آج حویلی میں جاگیردار اکیلا رہ گیا تھا، سب کچھ لٹا کر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی بڑے بیٹے کے کمرے میں جاتا، کبھی دوسرے اور پھر تیسرے بیٹے کے کمرے میں جاتا، خالی بستروں کو دیکھ کر تڑپ جاتا۔ بیٹی کا کمرہ بھی آج خالی ہو گیا تھا، وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح حویلی کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ وہ جاگیردار تھا جو اپنے اوپر ایک مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، لیکن آج اگر کوئی بات کر جاتا تو برداشت کرنا پڑتی۔ ایک ایک کر کے سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ادھر نوری اپنے سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی اپنے بھائیوں، باپ اور ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شہر کے اس بنگلے میں جشن نما ماحول تھا۔ ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ آدھی رات کو لوگ اور رشتہ دار بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کسی نے سونا شروع کر دیا۔ تقریباً رات 1 بجے نوری کے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے چیخنے کی آوازیں مرد کی تھیں اور بعد میں یہ آوازیں نوری کی تھیں۔ ان بھیانک چیخوں کی آواز پر سویا ہوا ہر فرد اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ نوری آہیں مار مار کر رو رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو اندر دولہا صاحب مردہ حالت میں پڑے تھے۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ڈاکٹروں کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹروں کو بلانے میں بہت دیر کر دی۔ جہاں پر
کچھ دیر پہلے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اب وہاں چیخیں، رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نوری کے اس بنگلے میں قدم منحوس ثابت ہوئے، جس کے آتے ہی ان کا جوان بیٹا زندگی کی جنگ ہار بیٹھا۔ پہلے ہی رات میں موت جو بھی سنتا بنگلے کی طرف بھاگا۔ اس بات کی اطلاع سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے حویلی تک بھی پہنچ گئی۔ جاگیردار صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اطلاع ملتے ہی وہ شہر بنگلے میں جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا بڑا بھائی گرجا، ہاشم، تیری بیٹی ہمارے گھر خوشیاں نہیں لے کر آئی، تیری بیٹی منحوس ہے، یہ انسان نہیں چڑیل ہے، یہ میرے بیٹے کو کھا گئی، اگر یہاں رہے گی تو ہم سب کو ہڑپ کر جائے گی، اسے لے جا ہماری نظروں سے دور۔ ایک جاگیردار خوار و ذلیل ہو کر اپنی بیٹی کو تھامے واپس حویلی میں آ رہا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا اس وقت کو جب اس کے بیٹوں نے اختر کو بے دردی سے قتل کر کے حویلی کے اندر ہی جلا دیا تھا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے باغ کی گود میں ڈال دیا۔ آج وہی وقت تھا، وہ بھی اپنی بیٹی کو مردوں سے بھی بدتر حالت میں تھامے روتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ کسی کے پاس اس کی بیماری کا حل نہ تھا۔ عامل لوگوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ چڑیلیں ہوتی تو ہم قبضے میں کر لیتے، یہ چڑیل نہیں کچھ اور ہے۔ ادھر زمینیں بیچ بیچ کر ہزاروں روپیہ اب تک بیماری پر لگا چکا تھا، لیکن نوری کی حالت میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ وہ جیسی تھی ویسی ہی رہی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی نوری کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ چیخ اس کے منہ سے کیوں نکلی کسی کو علم نہ تھا، شاید اس کے اجڑ جانے کی چیخ تھی۔ پھر کھوپڑی نظر آئی تھی، چلتا پھرتا ڈھانچہ نظر آیا تھا۔ ڈاکٹروں کو بلوایا گیا، ان سے جو بن پڑا انہوں نے کیا، اسے ہسپتال میں داخل کرا دو۔ آخر میں ایک ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا تاکہ نظروں کے سامنے رہے۔ جاگیردار نے ایک مہنگے ترین ہسپتال میں داخل کروایا اور روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن سب بے سود رہا۔ ہسپتال میں بھی ہر رات نوری کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلتی، وہ بے ہوش ہو جاتی، کسی کو کچھ نظر نہ آتا۔ ادھر گاؤں میں کبھی ڈھانچے کا ظاہر ہونا ہر کسی کی زبان پر تھا۔ جو بھی رات کو قبرستان سے گزرتا اسے ایسا لگتا جیسے ڈھانچہ جاگیردار کے بیٹوں کی قبروں کو کھود رہا ہے، اور وہ چیختے چلاتے گاؤں واپس آ جاتے۔ ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر اسے واپس حویلی بھیج دیا کہ اس کی بیماری ڈاکٹروں والی نہیں، اسے بزرگوں کے مزاروں پر لے کر جائیں، شاید ٹھیک ہو جائے۔ خدا سے دعائیں کریں، بزرگوں سے دعائیں کروائیں، اس پر ڈھانچے کا بھوت سوار ہو چکا ہے، اسے خواب میں بھی کھوپڑیاں نظر آتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مزاروں والی بات کا ذکر گاؤں والوں نے بھی کیا تھا، لیکن جاگیردار نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ لیکن اب اسے یہ کام ہر حال میں کرنا تھا۔ یہی بیٹی ہی تو اس کی اکیلی اور اکلوتی اولاد تھی، وہ اسے قتل ہوتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ اپنی بیٹی کو لیے مزاروں پر جانے لگا۔ نوری اور جاگیردار کا تمام غرور خاک میں مل چکا تھا۔ جن لوگوں کو وہ پاؤں کی جوتی کی حیثیت دیتے تھے آج ان سے مشورے لیے جا رہے تھے۔ ہستی بستی حویلی غرور اور گھمنڈ کی نظر ہو کر ویران اور سنسان ہو کر رہ گئی تھی۔ دن کے وقت بھی اس وسیع و عریض حویلی سے خوف آتا تھا۔ ایک رات نوری حویلی میں بیٹھی تھی، رات کے سائے پھیل چکے تھے، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہی ڈھانچہ ہاتھ میں آگ پکڑے حویلی کے ارد گرد آگ لگا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر پھر خوف کا دورہ پڑ گیا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ جب دورہ پڑتا تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی جیسے وہ ابھی ختم ہو جائے گی، رنگ پیلا پڑ جاتا، ہوش اڑ جاتے، زبان جلنے لگی۔ امی ڈھانچہ، امی کھوپڑی! جاگیردار اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ جاتا، والدہ کی آنکھوں سے آنسو کی قطاریں لگ جاتی۔ نوری بے ہوش ہو چکی تھی، گھر کی نوکرانیاں اسے ہوش ملانے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ جاگیردار بیٹوں کی جدائی اور بیٹی کی حالت دیکھ کر خود ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ اپنا روب اور دبدبا اس نے خود ہی تو ختم کر دیا تھا۔ نوکروں اور گاؤں والوں سے نرم لہجے میں بات کرتا۔ وہ پہلے والد جاگیردار نہ رہا تھا، اب تو وہ بیٹی کی شادی کے لیے منت سماجت پر اتر آیا۔ خاندان کے جس گھر میں رشتے کی بات کرتا وہی کہتا، ہم نے اپنا بیٹا مروانا نہیں ہے۔ اگر نوری حویلی میں رہتی ہے تو ایک چلتی پھرتی لاش کی مانند نظر آتی۔ آخرکار ایک جگہ اس نے بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ رشتہ اس شرط پر طے ہوا کہ تمام زمینیں وہ لڑکے کے نام لگوا دیں گے، کیونکہ اب تو سب کچھ بیٹی کا ہی تھا۔ شادی کی تاریخ دے ڈالی اور 15 دن بعد بارات آنی تھی۔ ایک دفعہ پھر حویلی کی رونقیں دوبالا ہونا شروع ہو گئیں۔ نئے سرے سے حویلی کو چونے سفیدی سے چمکایا گیا۔ جس کمرے میں اختر کو ذبح کیا گیا تھا اس کمرے سے وحشت اور خوف آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی اس کا مردہ جسم ان کے گریبان کو پکڑ لے گا۔ 15 دن بیت گئے، بارات حویلی میں آ گئی، مہمانوں کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا اور دعاؤں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دیا گیا۔ باپ نے بیٹی کو نصیحت کی کہ اب بیٹی وہاں ہی تیرا جینا مرنا ہے، کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دینا۔ بارات واپس چلی گئی، رات گزر گئی، ابھی دن کا اجالا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ حویلی میں خبر پہنچ گئی کہ دولہے کو رات کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور نوری
بے ہوش پڑی ہے۔ جاگیردار پر تو جیسے بجلی گر پڑی، وہ بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا، اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بات کر سکتا۔ وہاں پہنچنا ضروری تھا، نوکر چاکر ساتھ لے کر چل پڑا۔ وہاں ایک دفعہ پھر اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اس چڑیل کو واپس لے جاؤ تو جاگیردار غش کھا کر گر پڑا۔ اسے شہر کے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کی حالت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جو کچھ جتنی دولت خرچ ہوئی انہوں نے جاگیردار پر خرچ کی۔ اگر وہ زمینوں کے کاغذات اس کے منہ پر نہ مارتے تو شاید آج جاگیردار زندہ نہ بچتا۔ وہ زمینیں بیچ بیچ کر جاگیردار کا علاج ہو رہا تھا۔ یہ ایک کالی آندھی تھی جو ان پر چل رہی تھی اور آہستہ آہستہ سب کچھ اڑا کر لے جا رہی تھی۔ یہ امتحان تھا، یہ سزا جس کا جاگیردار کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ جس طرف کا بھی رخ کرتا، دکھوں، غموں، پریشانیوں کے سوا اسے کچھ نظر نہ آتا۔ ادھر نوری کی وجہ سے وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ 2 جگہ اس کی شادی کی، دونوں طرف سے ہی وہ پہلی رات میں بیوہ ہو کر واپس آئی۔ شاید اب کی جاگیردار کو کچھ اور دیکھنا باقی تھا، اور 1 ماہ کے بعد وہ تندرست ہو کر واپس آ گیا۔ گاؤں والے جو ان کے آنے کے انتظار میں تھے انہیں زندہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ حویلی کے اندر قدم رکھا تو بیٹی کا اجڑا ہوا مرجھایا چہرہ دیکھ کر آنسو بہانے لگے۔ رات بھر وہ جاگیردار جاگتا رہا، نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ صبح ہوئی تو نوکروں سے کہا کہ پورے گاؤں کو حویلی میں اکٹھا کرو۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام گاؤں والے مرد و خواتین، بچے حویلی کے کشادہ لان میں جمع ہو گئے۔ نہ جانے جاگیردار نے کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ جاگیردار صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے، تمام گاؤں والے ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جاگیردار کے چہرے پر آج خوشی کے تاثرات تھے، ان کے لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ بولے، گاؤں والوں، میری خدمت گزارو، تم نہیں جانتے کہ میں نے تم سب کو ایک ہی جگہ کیوں اکٹھا کیا ہے۔ یہ تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں نے اپنی تمام زمینیں سب میں برابر کی تقسیم کر دی ہیں۔ آج کے بعد تم میرے لیے محنت نہیں کرو گے، اپنے لیے کرو گے۔ اپنا اگاؤ، اپنا کھاؤ۔ میرا اس دنیا میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں لٹ چکا ہوں، حالات کے الٹے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ جس طرف بھی قدم اٹھاتا ہوں، رسوائیاں، پریشانیاں، دکھوں، زخموں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ بہت بڑی حویلی ہے، اسے حویلی نہ سمجھنا۔ یہ بھیانک اور خون آلودہ جگہ ہے۔ یہاں کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں اپنا سب کچھ تمہیں دیے جا رہا ہوں۔ 1 ہفتے کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ مجھے جینا ہے اس وقت تک جب تک میری بچی زندہ ہے۔ میرے لیے دعا کرنا، خدا تعالیٰ میری خواہش پوری کرے، میری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ آج میں جاگیردار نہیں ہوں، تم سے بھی چھوٹا انسان ہوں۔ تم خوش قسمت ہو کہ رات کو سکون سے سوتے ہو، اور میں تو بھول ہی گیا ہوں کہ نیند کیا چیز ہوتی ہے۔ تم ہر بات جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ ہمیں سزا ملی ہے، ایک بے گناہ کے قتل کی سزا۔ کاش کہ ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ میرے بچوں نے اس کا گھر جلایا، آج میں اپنے ہاتھوں سے اس حویلی کو جلا رہا ہوں تاکہ یہاں کوئی بھی آباد نہ ہو سکے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بیٹوں کی طرح کسی اور کے بیٹے بھی ذبح ہوں، کسی اور کے بیٹے رات کو تڑپ تڑپ کر نہ مریں۔ اس کے بعد نوکروں کو حکم دیا کہ کمرے کے اندر پڑے ہوئے تمام سامان کو آگ لگا دو۔ لوگوں نے ایسا نہ کیا، لوگوں نے منت کی، لیکن جو فیصلہ ہو چکا تھا ہو چکا تھا۔ جو زبان سے بات نکل گئی تھی پوری ہونی تھی۔ کمرے کے اندر پڑے سامان کو آگ لگا دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے حویلی میں شعلے بلند ہونے لگے، اور پھر کافی دیر کے بعد آگ کے شعلے ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے۔ سب کچھ جل گیا، نہ سامان تھا اور نہ ہی در و دیوار، مکمل تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں پرانی حویلی ہو جس کے اندر آسیبی مخلوق آباد ہو۔ جس حویلی میں نوری کی ماں دلہن بن کر آئی تھی اور اس کے باپ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹی وہاں سے تیری لاش واپس آئے، ویسا ہی ہوا۔ جلتے مکان کو دیکھ کر نوری کی ماں کا دل بند ہو گیا اور وہ اپنے بیٹوں سے جا ملی۔ اس رانی کی موت پر گاؤں کی عورتوں نے خوب ماتم کیا اور رات کی تاریکی میں اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس دفعہ جاگیردار نے کسی رشتہ دار کو نہ بلایا، صرف گاؤں والوں نے ہی اس کے دفن کا انتظام کیا۔ اس کے مرنے کے بعد 3 دن تک گاؤں میں سوگ منایا گیا۔ جاگیردار اپنی بچی کو لیے قبرستان پہنچا، جہاں سب سے باری باری ملا، اور نوری کو اختر کی قبر بتائی گئی تو وہ قبر پر گر پڑی۔ آئی لو یو اختر، آئی لو یو، تم سچے عاشق تھے، میں تمہاری محبت کو سمجھ نہ پائی، دولت نے مغرور بنا رکھا تھا مجھے معاف کر دو، میں اب کسی اور کی ڈولی میں نہیں بیٹھوں گی، میرا انتظار کرو، میں صرف تمہاری ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ نوری بھی اس دنیا سے ناتا توڑ چکی تھی۔ رونے دھونے کے بعد اسے اختر کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ جاگیردار سکون دل کی خاطر مزاروں پر اپنی زندگی گزارنے لگا، اور پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ حویلی دوبارہ آباد نہ ہو سکی، لیکن گاؤں والے